بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اگلے 2-3 دن میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئیں گے جن سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظر میں کافی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے اور بتایا کہ کل جمعے کو دوپہر 2 بجے اس کیس کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ تو کیا یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی لے کے آئے گا؟ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے سرگودا یونیورسٹی میں ایک بہت اہم تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جہاد قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان میں حق اور باطل کی لڑائی ہے اور اس میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ تو ایک یونیورسٹی میں جا کے عمران خان صاحب اس قسم کی بات کر سکتے ہیں، یہ ایک سیاسی بات ہے، لیکن ہم اس کا جائزہ لیں گے آئینی اور قانونی پہلو سے۔ کچھ اور بھی ایشوز ہیں، تو گفتگو کے لیے آج ہمارے پاس کچھ آئینی ماہرین تشریف رکھتے ہیں۔ جناب عرفان قادر صاحب ہیں جو سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے اور اس وقت معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے احتساب اور داخلہ کے۔ بیرسٹر گور خان صاحب ہیں جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور آج بھی عمران خان صاحب کے بہاف پہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ جو الیکشن کمیشن نے آج نوٹس جاری کیا ہے اس میں گور صاحب کا بھی نام موجود ہے، اور ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ماہر قانون جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے عرفان قادر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے یہ کوئی بہت بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو کہ سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے ہیں۔ تو چونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف کے معاملے میں ایک فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے گیلانی صاحب کے بارے میں ایک فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد ایک جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا تھا، تو وہ سارے فیصلے جو ہیں ان سے سیاست کا جو رخ ہے اس میں خاطر خواہ ایک تبدیلی آئی تھی۔ تو اب بھی وہ جو پاناما کیس تھا اس میں بھی آپ دیکھیں تو وہ عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف تھا، اور پھر جب وہ عمران خان نیازی صاحب کے حق میں کیس ہو گیا تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے اور میاں صاحب پہ کیسز بن گئے۔ تو اور وہاں پہ ایک مماثلت ہے ان تمام کیسز میں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیا۔ وہ ایسٹ کیا تھا کہ وہ جو بیٹے سے تنخواہ لینی تھی یا وہ اقامہ جو تھا اس کے تحت وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور وہ بھی بہت ایک ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ کے تحت کہہ دیا گیا تھا کہ اگر نہیں بھی تنخواہ لی تو پھر بھی وہ ایک ایسٹ تھا اور وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بھی اتنا ہی ٹیکنیکل معاملہ جو تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں ہوا کہ انگلستان کے قوانین میں ان کی جو ہائیڈ ہاؤس تھا وہ ایک ٹرسٹ پراپرٹی تھی، اور وہ چونکہ پراپرٹی انگلستان میں ہی ہے، سچویٹڈ ہی وہاں پہ ہے، تو پاکستانی سپریم کورٹ نے کہہ دیا نہیں وہ تو جہانگیر ترین صاحب کی پراپرٹی اور انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو اب اگر توشہ خانہ میں بھی کوئی چیز ڈکلیئر نہیں ہوئی اور اسی طرح کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے دور رس نتائج تو ہوں گے اس پاکستان کی سیاست میں۔ اچھا گور صاحب، آپ تو توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور علی ظفر صاحب بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جی، آپ نے اس کی ابتدا کی تھی اور علی ظفر صاحب نے فائنل آرگومنٹ دیے تھے، اور یہ جو نوٹس ہے اس میں آپ کا بھی نمبر ہے، بلکہ انہوں نے فون نمبر بھی آپ کا لکھا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ یہ بتائیں کہ جس طرح کہ عرفان قادر صاحب فرما رہے ہیں، واقعی یہ پاکستانی سیاست پہ اس ریفرنس کا کوئی اثر پڑے گا؟ سر بیسیکلی حامد میر صاحب ایسے ہیں کہ یہ تو ایک آرڈنری قسم کا ریفرنس نہیں ہے، obviously عمران خان صاحب کا ہے۔ بعض لوگ ہے ہی ایسے کہ ان کے پیچھے کروڑوں عوام جو ہے ان کا مرہونی منت ہوتا ہے اور ان کا پورا دار و مدار ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ایک آرڈنری ریفرنس تو نہیں ہے۔ بٹ اس وقت میرا خیال ہے یہ ادارے کا امتحان ہوگا، ہم سب کا امتحان ہوگا کہ اس وقت کمیشن کیا فیصلہ کر رہی ہے۔ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے ادارے کا ضرور خیال ہوگا۔ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، اس میں 4 ممبر ہے جو چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس میں الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ریفرنس ہے آبویسلی اس کا اگر غلط فیصلہ آ رہا ہے، وہ اس کے اگینسٹ آ رہا ہے اور اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی امپلیکیشن تو ضرور ہوگی اور پورے ملک پہ ہوگی، آپ کو سیاست کیا پہ لگتا ہے ہوگی۔ جو آپ نے آرگومنٹس دیے، علی ظفر صاحب نے آرگومنٹس دیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے 100% انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کے اگر انٹائر دیکھیں، یہ تو سینشنلائز کرنے کے لیے یہ سارے آ گئے 5 مہینے 4 مہینے اور یہ ریفرنس فائل کیا اور جی توشہ خانے میں ہم نے جب ان کو ریپرزینٹ کر کے کیا اور فائنل آرگومنٹس میں علی ظفر صاحب نے جب ان کو فائنل یہ کہا
کہ یہ ہمارے پاس 3 ایسٹس ہے، یہ سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس ہے کہ میں نے وہ ایسٹ ڈکلیئر کرنے جو میرے پاس 30 جون کو ہو۔ ہم نے 8 دسمبر 2019 کو ٹیکس ریٹرن میں کیا فائل کیا؟ ٹیکس ریٹرن میں فائل کیا کہ یہ ایسٹ میں نے 5 کروڑ 80 کے بیچے اور یہ میں نے 2.17 کے خریدے تھے، اس میں سے 95 لاکھ روپے ٹیکس بھی دیا ہے۔ اب یہ جب جواب ہم نے فائل کیا اس کے درمیان 2 ہفتے کا ٹائم تھا۔ ان M&A صاحبان نے یا اسپیکر صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس میں کوئی بھی غلطی ہے، اور الیکشن کمیشن نے جب پہلی ہمارے آرگومنٹ سنے اس کے بعد باقی پہ گیا نہیں۔ اچھا، لیکن اس دوران کیا یہ وہاں پہ مینشن نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 53 لاکھ روپے کے کف لنکس جو ہیں وہ مینشن نہیں کیے تھے، اور سر علی ظفر صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ مینشن سر نہیں ہوئے؟ نہیں ہم نے سارے ڈیٹیل کا وہ کیے، اس میں 3 چیزیں تھیں۔ یہ جو ایک جس کا یہ بار بار ذکر کرے، یہ 2018-2019 کا ہے، جون 2019 سے جو 4 وہ لیے گئے تھے تو تحائف، ان میں سے یہ تھا کہ کتنے ہیں، کتنے کے بیچے اور کتنے کے خرید، آپ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ نہیں۔ ہم نے کہا یہ جو آپ کے پاس ہم نے فارم جمع کیا اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، وہ ہم نے جمع کیا 31 دسمبر کو، اس سے پہلے ٹیکس ریٹرن ہم نے فائل کیے 9 دسمبر 2019 کو، ان کے کوڈ کے ساتھ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، اور آپ کے پاس جس اکاؤنٹ میں پیسے آئے وہ بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں دیکھا تھا پہلے، اور وہ جو M&A صاحبان تھے ان کی بھی نظر نہیں لگی تھی یا ان پرپس کر رہے تھے، اس کو اسپیکر صاحب نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو جس وقت الیکشن کمشنر نے دیکھا سب دے نیور آسکڈ یہ جو 53 لاکھ کے کف لنکس ہیں یہ پچھلے جو تھے یہ ڈکلیئرڈ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی اس وقت میرا پریشانی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل پریشر میں کوئی فیصلہ کرے گا، میرا یقین ہے کہ امید ہے میں امید ہے الیکشن کمیشن اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے حق میں فیصلہ۔ اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس ریفرنس کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نااہل ہوئے اور جیسا کہ عرفان قادر صاحب فرما رہے تھے، اور پھر جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل ہوئے، تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی نااہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ماضی میں اچھے برے فیصلے ہوتے رہے ہیں جن کی وجہ سے سیاست پہ اثر پڑا ہے۔ اگر اسی نوعیت کا کوئی اچھا یا برا فیصلہ ہونا ہے تو ظاہر ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، نااہل بھی انہیں کوئی قرار دے سکتا ہے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کے جو مجھے بات تکنیکی سطح پہ سمجھ آتی ہے وہ میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) 62 ایک فے جو ہے اس کے تحت اگر ڈیکلریشن دینی ہے کسی کے حوالے سے کہ صادق نہیں ہے تو وہ ڈیکلریشن ایک کورٹ آف لاء نے دینی ہے، اور کوئی مجاز نہیں ہے یہ ڈیکلریشن دینے کا۔ اور یہ معاملہ اس وقت فیصل واوڈا صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اس میں ایک یہ نقطہ موجود ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اور آئین کا جو واضح متن ہے اس کی روح سے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیکلریشن دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کی کوئی غلط بیانی آ جائے اور سپریم کورٹ از خود ڈیکلریشن دے دے کہ یہ صادق نہیں ہے، وہ بالکل ایک دوسری بات ہوگی۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایسی کوئی ڈیکلریشن دے سکتا ہے؟ تو میری نظر میں تو بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن اس نوعیت کی ڈیکلریشن نہیں دے سکتا 62(1)(f) کی موجودگی میں اور جو اس کا واضح متن ہے۔ اب اگر وہ ایسی ڈیکلریشن نہیں دے سکتے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اسپیکر صاحب نے ان کو ریفرنس بھیجی ہے وہ ریفرنس انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت بھیجی ہے۔ اسپیکر کے پاس اختیار ریفرنس بھیجنے کا آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ہے، اور میری نظر میں آئین کے آرٹیکل 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشنز دی گئی ہیں کہ یہ کچھ اگر ہو جاتا ہے، کوئی شخص ڈیول نیشنل ہے، کوئی شخص کنوکٹ ہو گیا جہاں سزا 2 سال سے زیادہ ہے، ان تمام معاملات کے حوالے سے تو ڈی سیٹنگ کے لیے ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ لیکن 62(1)(f) کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب ریفرنس نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ کیا کوئی اثاثے چھپائے گئے جو گوشوارے دیے گئے الیکشن کمیشن کو، یا جو ریٹرن فائل کیے گئے FPR کے پاس۔ اب اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں۔ جہاں تک ٹیکس کے قوانین کا تعلق ہے تو فائن ہو سکتا ہے، اس میں موقع بھی ہوتا ہے ریٹرن کو امینڈ کرنے کا، ریکٹیفائی کرنے کا۔ جہاں تعلق ہے الیکشن کمیشن میں دیے گئے گوشواروں کا، اس حوالے سے ایک دیگر کارروائی ہو سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی فراڈ کیا گیا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کسی گوشوارے کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن لڑا جو گوشوارہ غلط تھا، جس میں کسی اثاثے کا ذکر نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیے تھا۔
یہ وہ معاملات ہیں جو الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں دیکھ سکتا ہے، لیکن صادق امین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل نہیں ہے ڈکلیریشن دینے کا۔ اگر آپ کی اجازت تو بریفلی میں ایڈ کروں، الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارے 4 سبمیشنز تھی۔ ایک یہ کہ جو آرٹیکل 63 کا ریفرنس آتا ہے وہ ان ایشوز پہ آ سکتا ہے جو 63(1) میں ذکر ہے، یہ والا ذکر نہیں ہے کہ توشہ خانہ اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو آ ہی نہیں سکتا۔ سیکنڈ یہ تھا کہ آپ کورٹ آف لاء نہیں ہے، لہٰذا 62(1) کا آپ ڈکلیریشن نہیں دے سکتے۔ تیسرا لیگل پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ اگر توشہ خانہ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جورسڈکشن ہے سیکشن 137 میں، وہ الیکشن ایکٹ میں وہ 6 مہینے تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ آپ کے پاس لیگلی آپ کا فورم نہیں ہے، آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، پر ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے کانشیس کے لیے جوڈیشل اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھ بھی سکتے پھر بھی ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ عرفان قادر صاحب یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ جس طرح فیصل واڈا صاحب کیس جو ہے وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں لے گئے تو یہ کیس بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی، بالکل سپریم کورٹ تک تو یہ معاملہ جائے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہر چیز سپریم کورٹ میں جا رہی ہے۔ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نیب کے قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے، ترمیم پارلیمنٹ کر رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ ہر چیز ہماری سیاست سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے ساری۔ جی بالکل، سیاست اور سپریم کورٹ اس کے اب چولی دامن کا ساتھ ہے کہ لائرز موومنٹ کا جب زمانہ آیا تو تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس جو سلوگن تھا سیاسی وہ چیف جسٹس کی بحالی تھا، اور جب چیف جسٹس کی بحالی ہو گئی تو اس کے بعد ان کے پاس یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کھڑا بن گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بہت ساری تبدیلیاں حکومتوں میں آئیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا۔ تو یہ تو جب تک پارلیمان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے، جب تک پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ قسم کی چیز نہیں بنائیں گے تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ معاملہ۔ اچھا، میں نے گور صاحب آپ سے ایک اور چیز پوچھنی ہے کہ یہ جو پروسیجر فار دی ایکسیپٹنس اینڈ ڈسپوزل آف گفٹس ہے جو 2018 کا ایک قانون ہے جی، اس قانون کا جو آرٹیکل 11 ہے وہ کہتا ہے کہ اینٹیک آئٹمز اینڈ وہیکلز شیل ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی پرچیزڈ بائی دی ریسیپینٹس. Antiques shall be placed in the museums or displayed in official buildings owned by government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. تو یہ کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے سارا کچھ ہونا ہے، لیکن یہ کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے تو نہیں ہوا۔ یہ رولز جو بنے یہ ایون آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں، آئین نے اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ رول آف بزنس کریں، اور اس کے تحت کیبنٹ ڈویژن نے کیا، کیبنٹ ڈویژن کے یہ رولز ہوئے ہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ نہیں لے سکتے، ریسیپینٹ نہیں لے سکتا، اگر انٹیک ان کے پاس آ جائے یا گاڑی آ جائے۔ جس طرح عمران خان صاحب کو گفٹ گاڑی ملیشین گورنمنٹ کی طرف سے کار ملی تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی، نہ وہ لی گئی ہے۔ جس طرح زرداری صاحب کے ہے وہ ریفرنسز بنے ہیں، وی ناٹ گوئنگ ٹو دس ون، لیکن یہ ان کی طرف سے بڑے شارٹ آف دیز 2 اب اگر کسی ریسیپینٹ نے رکھنے ہیں اس کی 50% پیمنٹ کر کے وہ رکھ سکتا ہے، پہلے 20% تھا، خان صاحب کے دور میں اس کے رولز چینج ہو گئے۔ اچھا، اب سلمان صاحب میں نے آپ سے اب ایک ڈیفرنٹ ایشو پہ بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج سرگودا یونیورسٹی میں ایک تقریر کی ہے، اس تقریر کا میں پہلے آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں، ذرا آپ کلپ سنیں۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے، ان چوروں کے خلاف جہاد ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اپنی مارچ اناؤنس کرنے لگا ہوں۔ میرا جو ایمان ہے کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں، میں جینا نہیں چاہتا۔ اچھا، اب سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے بچوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے خطاب کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، تو جہاد کا جو ایک عمومی طور پہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کی لڑائی ہوتی ہے، جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بہت سی جو آیات ہیں، صورتیں ہیں، اس میں یہ کہا گیا، مثلاً سورہ بقرہ کی آیت 190 کہتی ہے کہ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ یہ جہاد کے بارے میں آیت ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، آپ مسلمانوں کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنی سیاسی جنگ کو جہاد قرار دینا جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آئینی اور قانونی لحاظ سے؟
دیکھیے جہاد تو انسان اپنے نفس سے بھی کرتا ہے نا، بلکہ اس کو تو بڑا جہاد کہا گیا ہے، اس لیے جہاد کے بہت سے معنی ہیں. کچھ آپ تکنیکی نوعیت کے معنی پیش کر سکتے ہیں، کچھ جو عام بول چال میں زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ، ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے کروسیڈ کا لفظ ہے، عام انگریزی زبان میں بھی وہ استعمال ہو جاتا ہے، آئی ہیو لانچڈ اے کروسیڈ اگینسٹ کرپشن. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صلیبی جنگ ہے، کوئی صلیب لے کر نکل پڑا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگ کرنے. اس لیے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ایک تاریخی یا مذہبی پس منظر ضرور ہے، لیکن ان کو اب ہم عام زبان میں اپنی عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو میں اس حوالے سے اس کو وہ اہمیت نہیں دوں گا کہ یہ کوئی انہوں نے مذہبی بات کی ہے یا کسی کو انہوں نے نہیں، میں نے یہ اس لیے بات کی نا کیونکہ وہ اکثر اپنی تقاریر میں ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں نا، تو جو ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ہو تو وہ جب جہاد کی بات کرتا ہے تو ان کا جی یہ ان کا ایک انداز ہے، ان کی سیاست میں یہ ایک پہلو ہے. مذہب کے حوالے سے وہ اپنی سیاست کو جو ہے وہ ایک مقدس فریضہ قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک ان کا سیاسی میں سمجھتا ہوں بیانیہ ہے. وہ بیانیہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، وہ اس کو مانے نہ مانے. اور یونیورسٹی میں بات کرنا بھی میری نظر میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جہاں طلباء کی یونینز ہوتی ہیں وہ سیاست کرتے ہیں. وہ آزادی سے پہلے ہم نے دیکھا اسلامی جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی، اس نے کیا قائد اعظم کو نہیں بلایا؟ کیا وہاں تقریریں نہیں ہوتی تھی؟ یونیورسٹیوں میں ہوتی تھیں. تمام جو اسٹوڈنٹس فیڈریشنز تھیں یا سوسائٹیاں تھیں یا تنظیمیں تھیں، وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق سیاسی لیڈران کو مدعو کرتی تھیں اور سیاسی گفتگو ہوتی تھی. یہی تو نرسریاں ہیں جہاں ایک بالغ سیاست کو جنم لینا چاہیے. تو اس لیے یونیورسٹی اور سیاست کو علیحدہ کرنا میری نظر میں کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اس سے سیاست جو ہے وہ بنیاد سے محروم ہو جاتی ہے. اچھا عرفان قادر صاحب، میں ایک اور کلپ سناتا ہوں. یہ جو ابھی سلمان اکرم رائے صاحب بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹی میں سیاستدان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بھی آج بات کی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. گورنر پنجاب جو چانسلر ہے سرگودا یونیورسٹی کا، گورنر صاحب ذرا میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے سامنے ان کو ایڈریس کرنے سے روکیں؟ یونیورسٹیز نرسریز ہوتی ہیں فیوچر لیڈرز کے لیے. سو گورنر، خدا کے واسطے ان چوروں کی باتیں نہ سنو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بینگ اے کانسٹیٹیوشنل لائر کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب صحیح ہیں یا گورنر پنجاب صحیح ہیں؟ ان کی اس بات پہ میں تو سمجھتا ہوں 62(1)(f) لگتا. اچھا، کیونکہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے یونیورسٹیز میں جانی نہیں چاہیے، اور پھر خود ہی یونیورسٹی میں تقریریں بھی کر رہے ہیں اور جہاد کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو لیکن سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد کی بات ہے، وہ سیاسی بات ہے. ہاں، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے جو مختلف میننگز بتائے جہاد کے، کیا وہ عام فہم آدمی جو ہے وہ اتنا ہی سمجھدار ہے جتنے سلمان راجہ صاحب ہیں؟ تو ہرگز نہیں ہے. عام فہم آدمی جو ہے وہ مذہبی جنونی بھی بن سکتا ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے. اور پاکستان میں بہت مثالیں ہیں جہاں پہ کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا کہ ریاست مدینہ کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جب یہ جہاد کا نام لیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ مذہبی طور پہ اتنا شعور نہیں رکھتے جتنے سلمان راجہ صاحب رکھتے ہیں، تو وہ بے راہ روی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور انتشار بھی پھیلا سکتے ہیں، جو کہ ملکی یکجہتی کے لیے بہت خوفناک چیز ہو سکتی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے گور خان صاحب کہ جب آپ ایک یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں، اور اس صورتحال میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جو کچے ذہن کے ہیں، وہ سمجھیں کہ یہ جو شہباز شریف ہے، یہ جو آصف زرداری ہے، یہ جو بلاول ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، یہ تو کافر ہیں، ان کے خلاف میں نے لڑنا ہے. میرا خیال ہے یہ صرف اتنا ہی فرق ہوگا کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ. جس طرح آپ نے اس کا تقابل کروایا قرآن کی ایک آیت سے، میں اس کا ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے جہاد کا، تو جہاد سٹرگل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں لڑنے کا لفظ آیا تو وہاں قتال آیا ہوا ہے. اس نے اس کا ذکر نہیں کیا. جہاد ہم لفظ میں استعمال کرتے کہ سٹرگل کرو، بہت سٹرگل کرو. یہ اسلامی لغت میں جہاد اس کو کہتے ہیں. اور یہ جتنی یونیورسٹیز، اگر آپ امریکہ کی مثال لے لیں جو دنیا کی سب سے پرانی
وہ ہے ڈیموکریسی ہے. وہاں پر ہر پریزیڈینشیل الیکشن کا ڈیبیٹ, ہر پریزیڈینشیل الیکشن, ایون جب ڈیموکریسیز ہوتی ہے, پرائمریز ان کی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری یونیورسٹیز میں ہوتی ہے. یونیورسٹی میں اسٹرگل ہوتا ہے, وہاں سے اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہاں سے ان کی انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ میں جانا, ان کو اپنے ملک کے, بیکاز یہی ہمارا فیوچر ہے, ان کے پاس جانا, ان کو یہ کہنا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, اسٹرگل کرو. جس طرح مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ جی آپ آئے اور ہمارے ساتھ کھڑے, من مارچ کی طرف وہ دوڑے, اور وہاں سے انہوں نے وہ اسٹرگل کر لیا. لیکن کہ جب وہ عمران لوگ خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ختم کر دیتے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی جو پولیٹیکل ہے, جس طرح اکثر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ مچ مور پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے, کسی یونیورسٹی میں نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل اوپینین کا رکھنا, ان کا ایکسرسائز کرنا, تو آج بالکل جوائنٹ پولیٹیکل اسٹرگل بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو پولیٹیکل ہونی چاہیے نا, ہر پولیٹیکل آنسر تو ہے. تو پھر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنا چاہیے. میں تو اس طرح دیکھو نا, آئی نیور بین ٹو یونیورسٹی ان پاکستان, میرا باہر سے ہوا, میں یوز ٹو نہیں اس کا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں بائی کا جو ایکسپیرینس ہے کہ نہیں, اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہونے چاہیے. تھوڑے دن پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو آکسفورڈ یونین ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ڈیبیٹ یونین کروائی, اس میں میں بھی گیا, وہاں پہ پولیٹیشینز بھی آئے. وہ اسٹوڈنٹ عمران خان صاحب جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو وہ وہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یونین کا الیکشن لڑا, عمران خان صاحب ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, بٹ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ابھی بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے, تو وہاں پہ یونینز کو بحال کر دیں. جو اسٹوڈنٹ یونین ہے, جس طرح وہاں اسٹوڈنٹ یونین ہوتے ہیں, وہاں پارٹی نہیں ہوتی, پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی. اگر آپ آکسفورڈ کی مثال اٹھا لیں تو وہاں پر لبرل اور ڈیموکریٹس نہیں ہوتے. نہیں امریکہ میں آ جاتے کہ یہ جی او پی ہے اور یہ ڈیموکریٹس ہے, وہ نہیں ہوتے. وہ جنرل اسٹوڈنٹس کی اپنی باڈیز ہوتی ہے. فارن سے آپ کسی بھی امریکن یونیورسٹی میں جائیں, فارن سے فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جائیں, وہاں 180 کلبز بنے ہوئے اسٹوڈنٹس یونین. اگر میں وہاں چلا جاؤں اور میں کہوں تو میں پاکستانی سوسائٹی بنا لوں گا, اور ہم سب مل کر کے, ساری سوسائٹی مل کر کے ان کا یونین بنا لیں گے. یہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل ایکسچینج ہونا چاہیے, ڈیورسٹی ہونی چاہیے. چلے آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال وہیں کا وہیں ہے کہ عمران خان صاحب یونیورسٹی میں جا کے سیاسی تقریر کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. نہیں, اسٹوڈنٹ کے یونین میں کہتا ہوں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی چاہیے, بیکاز اس سے بہت اثر پڑتا ہے, ان کے جو اکیڈیمک اسٹرگل ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو پولیٹیکل یونین نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ بالکل اس پارٹی کا رہ جائے, اور نہ ہی انہوں نے آج کمپین کی ہے پی ٹی آئی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب میں ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو نیب کا معاملہ ہے یہ بھی سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے, اور لانگ مارچ کا معاملہ ہے یہ بھی سپریم کورٹ میں چلا گیا. تو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں اور وہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو جاتا ہے, تو کیا صورتحال ہوگی, اور اس صورتحال میں پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ بریک سے پہلے بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ گھوم پھر کے عدالتوں کی طرف جا رہی ہے. تو آج فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک مطالبہ کر دیا, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے, یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر, اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی, اور پھر یہ گفتگو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے, اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس کے اوپر سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے, جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا. ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے, اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں. کیسے یہ لیک ہوئی, کہاں پہ ریکارڈ ہوئی, کس نے ریکارڈ کی. جی سلمان اکرم رائے صاحب, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھی ہوئی ہیں, عمران خان صاحب کی بھی ہوئی ہیں, تو اس پہ سپریم کورٹ کو کوئی انکوائری کمیشن بنانا چاہیے؟ دیکھیں یہ معاملہ تو بہت ہی اہم ہے, اور واٹر گیٹ کیا تھا امریکہ میں, یہی کہ ایک سیاسی جماعت کے دفتر میں بگز لگے ہوئے تھے, ریکارڈنگ کی جا رہی تھی, ان کی گفتگو کو سنا جا رہا تھا, وہ تو سیاسی جماعت کا دفتر تھا. یہاں تو اگر وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعظم کے دفتر میں یہ آلے لگے ہوئے ہیں جن سے گفتگو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, تو یہ یقیناً ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ کر رہا ہے, وہ کوئی ادارہ ہے, وہ کوئی اشخاص ہیں, وہ کوئی جماعت ہے,
ہمیں یہ علم ہونا چاہیے. اس سے تو اس وقت یہ تشویش ہم سب کو اب لاحق ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اس حکومت کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے. اس حکومت میں جو اہم نوعیت کے فیصلے ہیں وہ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے ان فیصلوں کی خبر. تو یہ واقعتاً بہت سیریس معاملہ ہے. لیکن کیا کوئی سپریم کورٹ کا قائم کردہ کمیشن اس کی تہہ تک پہنچ پائے گا؟ بہت سے کمیشن بنے ماضی میں، وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہو، وہ صحافیوں پہ ٹارچر کے حوالے سے ہو، وہ کسی کی موت کے حوالے سے ہو. صحافی سلیم شہزاد ذہن میں آتے ہیں. تو اس نوعیت کے کمیشن ایک دیوار سے جا کے ٹکرا جایا کرتے ہیں. تو جب تک اس دیوار میں کوئی ہم نقب لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو یہ کام کر جاتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، تو شاید ہم بہت آگے نہ پہنچ سکیں. اور اس کا تعلق پھر اب ہماری جو سیاسی ایک اس وقت تحریک ہے یا سیاسی جو اس وقت ملک میں فضا ہے، جس میں یہ تقاضا اب دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے. تمام فریقین یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آ جانا چاہیے کہ اصل اس ملک میں حکمرانی کون کر رہا ہے، اور جو ہم منتخب کر کے جن لوگوں کو بظاہر بھیجتے ہیں حکومت میں، وہ کس حد تک حکومت چلاتے ہیں اور کس حد تک وہ خود بیچارے وہاں مجبور ہوتے ہیں. اچھا عرفان قادر صاحب، یہ جو مطالبہ ہے فواد چودھری صاحب کا، اس میں وہ مینشن کریں کہ جیسا کہ میمو گیٹ کا ایک کمیشن بنا تھا، آپ کے خیال میں یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے، وہ ایک انکوائری کمیشن بنائیں، تو کیا واقعی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ میمو گیٹ میں کیا ہوا تھا. 3 چیف جسٹسز کا کمیشن بن گیا تھا، اینڈ رزلٹ واز 0. کیونکہ اینڈ میں پھر جب وہ سپریم کورٹ میں امپلیمنٹیشن کا معاملہ آیا تو یہ کوشش ہونی شروع ہوئی کہ حسین حقانی کو پکڑ کے لے کے آئیں. بلکہ شروع میں تو افتخار چودھری صاحب چاہتے تھے کہ وہ جو منصور اعجاز کی جو سٹیٹمنٹ تو انہوں نے ریکارڈ کر لی تھی ویڈیو لنک پہ، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ حقانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئیں. تو میں اٹارنی جنرل تھا، تو مجھ سے جب وہ پوچھنے لگے کہ حقانی صاحب کو آپ بتائیں کس طرح پاکستان لائیں، تو میں نے کہا جی جس طرح آپ نے منصور اعجاز کی ریکارڈ کر لی ہے اسٹیٹمنٹ ویڈیو لنک پر، حقانی صاحب کی بھی ویڈیو لنک پہ ریکارڈ کر لیں، اور ایونچولی اس کا کیا بنا آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کے کمیشن سے یہ طے نہیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ جو بات ہو رہی ہے ویڈیو لیکس کی، کہ ویڈیو لیکس تو میرے نزدیک سیکیورٹی بریچ تو کوئی ایسی ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آئی. یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وہاں تک پہنچ جائیں اور وہ والی لیکس بھی شروع ہو جائیں. آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں جی ہاں، کہ آڈیو لیکس کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہے، بلکہ اگر ہے تو رائٹ ٹو پریویسی کی بریچ ہے. اور رائٹ ٹو پریویسی کی بریچ اس کی ہے جس کو کہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جس کی باتیں باہر جا رہی ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس یہ موبائل فون ہے، آپ کے پاس ہے، ایک ہیکر بوائے ہے کوئی، وہ اس کے اندر گھستا ہے اور وہ یہاں سے ہماری اور آپ کی کنورسیشن جو ہے پرسنل ذاتی کنورسیشن ریکارڈ کر کے تو وہ یوٹیوب پہ یا اپنا سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. تو وہ تو ہماری رائٹ ٹو پریویسی بریچ ہوئی ہے، اس میں نیشنل سیکورٹی کی تو کوئی بات نہیں. لیکن پرائم منسٹر کے آفس میں ہونے والی گفتگو ٹھیک ہے، اگر بھی باہر پرائیویٹ جاتی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کا جو آفس ہے نا، جہاں پہ کہ وہ اپنے امیجیٹ لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، ٹیٹ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی رائٹ ٹو پریویسی میں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اگر کسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہاں لوگ گھس کے پیپنگ ٹام بننا شروع ہو جائیں اور ان کی باتیں جو وہ باہر جانی شروع ہو جائیں. تو سب سے بڑا قصور ان کا ہے جو یہ باتیں باہر نہیں. لیکن لیک کر رہے ہیں. اگر یہ سیکورٹی بریچ نہیں ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ JIT کیوں بنائی ہے؟ ہاں، انہوں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس شخص تک پہنچیں جو شخص جو ہے یہ انفلٹریٹ کر رہا ہے اس طرح سے، اور وہ یہ جو کانورسیشنز ہیں یہ اس کو استعمال کر کے حکومت کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے غور صاحب؟ یہ تو میرا یہ سیکورٹی خیال ہے بریچ نہیں ہے. نہیں، یہ تو بڑی دا موسٹ جیسے سیکیور لائن ہے پرائم منسٹر کا ہاؤس، پرائم منسٹر کا آفس، اور ایکسٹریملی سیکیور لائن ہے جس میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، جیسے وکی لیکس آ گیا، اسانج کا آ گیا، تہلکہ کا آ گیا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لیک کیا ہوئی اور کس نے لیک کی ہے ایک سرٹن پیریڈ. اس کا یہ ہے کہ دیکھو دس از دا اونلی سیکیور لائن پورے کا ملک میں. اور وزیر اعظم بات ابھی جو لیکس آئی ہے، ضرورت کیوں پیش آئی سپریم کورٹ میں جانے کی؟ وہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے منسٹروں کی وجہ سے بھی. وہ ایک منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیک تو نہیں ہے، کوئی ایجنسی بھی نہیں ہے انوالو، نہ پاکستان کی نہ باہر کی. پھر دوسرے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے، وہ تو کوئی شاید فون لے کے گیا تھا، وہ فون میں کوئی بگ تھا، وہ ہو گیا. پھر انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تو ریزالو ہو چکا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ 1-2 چیزیں تھیں.
اور اس کے باوجود اگر اس طرح اتنے سیریس ایشو کو اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہو تو مجبوری تھی کہ آپ سپریم کورٹ جائیں اور ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ جی آپ ان پبلک انٹرسٹ میں اس پہ کمیشن خود بنائیں اور نہیں، لیکن اس پہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میمو گیٹ جیسا ایک کمیشن بنایا جائے، تو اس کا بتا دیا عرفان قادر صاحب نے کہ کچھ بھی نہیں بنا. سر اگر ہم بار بار یہ کہیں اور ہر چیز کو ایسے ہی کریں کہ انڈر دا رگ چلا جائے تو کب تک ہوگی؟ وی ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ، وی ہیو ٹو ٹیک دا اسٹینڈ اینڈ دس ٹائم. لیکن اس کے کیس میں کیا تھا؟ وہاں اتنی قسم کی نہیں تھی. اگر اس وقت صرف یہ تھا کہ لیٹر اس نے کیا کہا گیا، لیکن اس وقت بہت زیادہ سیریس ایشو ہے. میرے خیال میں کمیشن بننا چاہیے. اور یہ صرف میموگیٹ کے حساب سے نہیں، سپریم کورٹ نے کراچی والے کیس میں بھی اس قسم کا تذکرہ کیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ پورے ایک ڈیٹیل دی ہے. اس واز ناٹ دی اونلی کیس جو سپریم کورٹ نے اس میں کئی سارے کیسز کے حوالے دیے تھے. تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اس پہ کمیشن ہونا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ. اچھا، جب کمیشن فرض کریں بنتا ہے، فرض کریں ایک مفروضہ ہے بن جاتا ہے، تو اس میں پھر جو ججز آئیں گے تو وہ ججز کے ناموں پہ بھی پھر ڈبیٹ ہوگی، کیونکہ آج کل سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں. سر ایک پیج پہ وہ ہو جائیں گے، وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں گے، پر میرا نہیں خیال کہ نیشنل ایشو پہ کسی کا بھی اختلاف ہے. چلے ان کے آپس میں کچھ ایک اچھی بات ہے، اور ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ایک پیج پہ آ ہی جائیں گے. نیشنل اس ایشو وقت تو نہیں ہے ویسے. آج بھی نیشنل ابھی تو ایک دوسرے کے بیانات کی تردیدیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خطوط لکھ رہے ہیں، اور پبلکلی کرتے ہیں. اس لیے میں بھی پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. پبلکلی نہیں کہہ رہے، لیکن ان کیس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کے اینی کیس ان کی کوشش یہی ہے کہ جی ہماری یہ اختلاف رائے اور ہم اس ادارے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان کو لکھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی. توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ وزارت داخلہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کے مطابق عدالتی احکامات کی پہلے ہی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، کہاں ہے عوام کا سیلاب؟ پچھلی مرتبہ 200-300 لوگ کلوز ایریا میں داخل ہوئے تھے. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایگزیکٹو کو اختیار ہے کہ وہ قانون کے مطابق موجودہ صورتحال سے نمٹ سکتی ہے. جب لوگ ہوں تو آپ کی ہجوم کو روکنے کی استدعا ہونی چاہیے. ابھی ہجوم نہیں آیا. جب بھی ہماری مداخلت درکار ہوئی تو چھٹی کے دن بھی آپ پہنچیں گے. احتجاج کا حق بھی مشروط ہے. کسی رہنما نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اچھا سلمان صاحب، ذرا مختصر سا جواب دیجیے گا کہ کیا یہ اس معاملے میں جو وزارت داخلہ کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست ہے، یہ آپ کے خیال میں واقعی قانونی طور پہ جائز تھی؟ نہیں، دیکھیں میرے سامنے درخواست نہیں ہے. کیا یہ درخواست ماضی پر مبنی ہے یا آئندہ کے کسی خدشے پر مبنی؟ آئندہ کا جو لانگ مارچ ہے انہوں نے اس یہ کے بارے میں، درخواست ایکسپیکٹڈ لانگ مارچ کے بارے میں. جی، ایکسپیکٹڈ لانگ مارچ کے بارے میں اگر ہے تو پھر تو یہ قبل از وقت ہے. دیکھیں نا، اگر تو سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ نہیں آنا، ڈی چوک میں نہیں آنا، اور کوئی اگر آتا ہے تو پھر اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی، توہین عدالت کا مقدمہ اس وقت قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت اس خدشے کی بنیاد پہ عدالت جانا کہ شاید کوئی ڈی چوک آ جائے، وہ شاید قبل از وقت ہے بات. اچھا عرفان قادر صاحب، کیونکہ آپ جج بھی رہے ہیں ہائی کورٹ کے، تو میرا سوال ذرا ایک جج کے پوائنٹ آف ویو سے، سابق جج کے حوالے سے، آپ کے خیال میں یہ توہین عدالت کا قانون ہے، یہ توہین عدالت کا قانون درست ہے؟ جب آپ جج تھے ہائی کورٹ کے تو توہین عدالت لگائی تھی آپ نے کبھی کسی پہ؟ جی نہیں، میں نے نہیں لگائی تھی، بلکہ میرے کورٹ میں ایک پروسیڈنگز چل رہی تھیں. میں ایک کیس سن رہا تھا، اور اس کو سننے کے دوران میں نے جب 15 منٹ ایک خاتون وکیل تھی ان کو سن لیا، تو میں نے آرام سے کہا کہ جی بی بی آئی ایم سوری دس از ڈسمسڈ. تو اس پہ وہ مجھے کہنے لگیں کہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے، آپ بڑے بدتمیز ہیں، اور آپ ایک کالا دھبا ہے ہماری جوڈیشری کے چہرے پہ، اور آپ جیسے سفارشی لوگ جو آ جاتے ہیں اور وہ عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ ساری باتیں ان کی خاموشی سے سنی، اور اس وقت بریک ہو گئی تھی، میں اپنے چیمبر میں چلا گیا، اور فوراً ہی یہ بات جو ہے وہ وائلڈ فائر کی طرح وہاں پھیل گئی، اور 3-4 ججز جو ہیں وہ میرے کمرے میں آ گئے، بار کے پریزیڈنٹ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آن دا فیس آف دا کورٹ کنٹیمپٹ ہے، تو آپ ان کو کنٹیمپٹ لگائیں. تو میں نے کہا کہ جی میں تو کنٹیمپٹ نہیں لگاؤں گا، کہ اگر میرا یہی کانڈکٹ ہے اور میں اسی طرح کہوں تو مجھے پتہ تو ہونا چاہیے. اگر میں لوگوں کو ڈراؤں گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، اور میں اپنی درستگی کیسے کروں گا؟
اور اگر یہ بات سرین بے بنیاد ہے یا غلط ہے تو باری اگر ان کا ساتھ نہیں دے گی اس خاتون کا تو پھر بھی کنٹیمپٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنے معاملے میں کبھی ان کو کنٹیمپٹ نہیں لگاؤں اب گا. اس معاملے میں آ جائیں. اب عمران خان صاحب پہ جو کنٹیمپٹ کی درخواست ہے یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ درخواست کیوں دی گئی ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں آپ کو یاد ہوگا ایک جج ہوتے تھے, ان کا میں نام اکثر نہیں لیتا ہوتا, آج بھی نہیں لوں گا, لیکن وہ منفرد تھے اپنے چٹیا کی وجہ سے, وہ آپ کو یاد ہوگا. جی جواد خواجہ صاحب وہ جو ہیں تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے اپنے بارے میں جب کوئی بات اس طرح کی پھیل جاتی تھی کوئی بھی, مثلا ایک جیو ای کا کیس تھا آپ کو یاد ہوگا, تو وہاں پہ انہوں نے سیکٹری انٹیریئر کو بلا کے اس کو کہ ہمارے احکامات جو ہیں وہ نہیں مانے جا رہے اور باوجود ہمارے احکامات کے ججز پہ یہ باتیں بن رہی ہیں اور سارا کچھ. تو جہاں ججز پہ کوئی بابت بن رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو کنٹیمپٹ کی پاور کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے, اور جہاں ججز کے اپنے آرڈر سرکار کے بارے میں آتے ہیں تو سرکار انہی چیزوں کو پھر ایک پریسیڈنٹ بنا کے تو یہ کیسز کرتا ہے. لیکن آن پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملے کنٹیمپٹ میں طے ہونے والے نہیں ہیں. سرکار نے اگر اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو سپریم کورٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غالباً جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سرکار کبھی کبھی ٹیسٹ ضرور کرتی ہے تاکہ سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہو کہ ان کے فیصلوں میں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.